إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحدید کی ایک آیت کا ٹکڑا ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اور اسی کے ساتھ مسلم شریف کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے جو زندگی عطا کی ہے اس زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. مقصد یہ کہ ہم اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کریں، اس کی کامیابی کی طرف توجہ ہماری ہو، ہم آخرت کی کامیابی کے لیے فکر مند ہوں. یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. اسی لیے نیکیوں میں ہمیں سبقت کرنا چاہیے، اچھے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، برے کاموں سے بچنا چاہیے. اور ہماری شریعت میں اچھے اور نیک کاموں کی کرنے پر بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو. قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہے اس موضوع کے متعلق. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، سبقت کرو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ رب العالمین کی طرف تیزی سے آؤ، گناہوں سے توبہ کرو، نیک کام میں آگے بڑھو، اللہ رب العالمین کی طرف بھاگو. اور جمعہ کے دن جب اذان دی جائے وہاں پر بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے مسلمانوں، جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تیزی کرو، آگے بڑھو، اور جنت کی طرف اور رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھنے کا بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے. جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد وہ آیت کریمہ پڑھی گئی تھی سورۃ الحدید کی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم لوگ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، سبقت کرو. وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، اور اپنے رب کی جنت کی طرف آگے بڑھو، سبقت کرو. وہ جو جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے
جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یؤتی من یشاء، جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا فضل والا ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا جنت کی طرف اور رب کی مغفرت کی طرف بڑھو، آگے بڑھو، سبقت کرو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. تم لوگ اپنے رب کی جنت اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو، سبقت کرو، کوشش کرو، تیزی دکھاؤ جنت کی طرف، قدم تیزی سے بڑھاؤ. وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے، اور یہ جنت اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے بنائی ہے. اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ایک جگہ پر وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، چاہیے کہ سبقت کرنے والے سبقت کریں، آگے بڑھنے والے آگے بڑھیں. کن کاموں میں آگے بڑھیں؟ جنت کی طرف آگے بڑھیں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں، گناہوں سے بچیں اور آخرت کی فکر کریں اور اس کی تیاری کریں. اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کے اندر بہت سارے نبیوں کا تذکرہ فرمایا. نبیوں کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین ان کی خصوصیت بیان کر رہا ہے، ان کی صفت بیان کر رہا ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ انبیاء ہیں، یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، اچھے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. اور ہمیں حدیث میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ چیز جو ہمارے دین کا فائدہ ہے، ہمارے ایمان کا فائدہ جس میں ہے، اور جس میں ہماری آخرت کا فائدہ ہے، ایسی چیزوں کے لیے ہمیں حریص بننا چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، احرص علی ما ینفعک، احرص علی ما ینفعک، اس چیز کے لالچی بنو، اس چیز کے حریص بنو جو تمہیں فائدہ پہنچائے. واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد طلب کرو. ولا تعجز، کاہل نہ بنو، سست نہ بنو، نیکی کے کاموں میں، فائدے کی چیزوں میں سبقت کرو، کوشش کرو، آگے بڑھو. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے حوالے سے ہم سب کو متنبہ کیا ہے کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے ہم الرٹ رہیں، تیار رہیں، ہمارے پاس نیکیوں کا خزانہ ہو، نیکیاں ہو جس کے ذریعے سے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے نیک کام کر لو، نیکی میں آگے بڑھو، اچھے کام کرنے میں سبقت کرو. کہا وہ فتنے کقطع اللیل المظلم، بالکل انتہائی تاریک، جیسے تاریک رات ہوتی ہے ایسے ہی تاریک فتنے اٹھیں گے کہ آدمی اس میں صحیح ڈیسیژن نہیں لے پائے گا اور اس کو کنفیوژن ہوگا. بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے ایمان اور صحیح عقیدے کی بدولت اور اچھے اعمال کی وجہ سے وہ فتنوں کی لہر میں نہیں ڈوبیں گے. ورنہ اگر آدمی کا ایمان صحیح نہ ہو، اچھے اعمال نہ ہو، اچھے اخلاق نہ ہو، صحیح علم نہ ہو، اس کی وجہ سے آدمی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو انتہائی رات کی تاریکی کی طرح فتنے رونما ہوں گے، ان فتنوں سے پہلے نیکیاں کر لو، نیکی کو غنیمت جانو، اچھے کام میں سبقت کر جاؤ. اس لیے یصبح الرجل مؤمنا، فتنہ ایسا ہوگا کہ آدمی کے ایمان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، لیکن وَيُمْسِي كَافِرًا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. او یمسی مؤمنا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، یا شام کے وقت وہ اسلام قبول کرے گا، مسلمان رہے گا، لیکن وَيُصْبِحُ كَافِرًا، صبح کے وقت وہ کافر ہو جائے گا. يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا کی
چند دولت، معمولی دولت کے بدلے وہ اپنے دین کا سودا کر لے گا، اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الترغیب والترہیب کی صحیح روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، دیکھو 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ بہت اہم نصیحت ہے، کہا 5 چیزوں کو غنیمت جانو، نیکی کر لو، اچھے اعمال کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ، توبہ کر لو، جنت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے اس زندگی کو اپنے لیے غنیمت جانو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو، یعنی اپنی جوانی میں خوب نیکیاں کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا آ جائے اور وہاں پہ تم کہو کہ ہم نیکی کریں گے، وہاں پر جسم کمزور ہوگا۔ نفلی عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نفلی روزے رکھنا، قیام اللیل کرنا، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اس کی توفیق نہیں ملے گی، اس کی طاقت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اپنی جوانی کو غنیمت جانو قبل اس کی بڑھاپا آ جائے۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی بیماری سے پہلے اپنی تندرستی کے ایام کو غنیمت جانو، اس لیے کہ بیمار آدمی بہت ساری نیکیاں کرنا چاہتا ہے، لیکن کمزوری کی بدولت وہ ہاسپٹل میں ہے، وہ بیڈ پہ ہے، وہ بستر پر ہے، وہ نیک کام نہیں کر سکتا ہے۔ جو صحت مند آدمی نیک کام کر لیتا ہے، وہ روزہ رکھ لیتا ہے، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے، وضو بنا کے نماز پڑھتا ہے۔ بیمار آدمی اس بیماری کے عالم میں کمزوری کے سبب، بیماری کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں کر پاتا ہے۔ لہذا اپنی صحت مندی کے ایام کو، تندرستی کے ایام کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ بیماری آ جائے۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو محتاجگی سے پہلے غنیمت جانو، اپنی دولت کا صحیح استعمال کرو۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنی مصروفیت سے پہلے اپنے فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تمہیں مصروفیت آ جائے، وقت نہ ملے کہ تم نے کام کر پاؤ۔ ابھی فرصت کے لمحات ہیں، ابھی مصروفیت نہیں ہے، اس کو غنیمت جانو اور اس میں نیک کام کرو، نیکی میں سبقت کرو۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، نیکی کر لو، نیکی میں آگے بڑھو، برائیوں سے بچو، اور قبل اس کے کہ موت آ جائے تو آدمی کسی کام کا نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو نعمت ملی ہے زندگی کی، اس زندگی کو غنیمت جانو اور اس میں اچھے کام کرو، نیکی کے کام کرنے میں تاخیر نہ کرو، برائی سے بچنے میں تاخیر نہ کرو۔ یہ سب کام جلدی ہونا چاہیے، نیکی کا کام کرنا ہو سبقت کرے، برائی سے بچنا ہو جلدی اس سے گناہوں سے دور رہے۔ صحابہ کرام ہمارے اسلاف کا یہ خاصہ رہا ہے، صحابہ کرام نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بڑی فکر کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، مال کی قربانی دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے تھے کہ آج میرے پاس دولت ہے، آج میرے پاس مال ہے، میں تو آج عمر سے آگے بڑھ جاؤں گا، میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ عمر فاروق یہ کہتے تھے، یہ کہنے لگے کہ آج اللہ نے مجھ کو مال سے نوازا ہے، میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ گئے اور اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اپنا سارا سرمایہ اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دیا۔ جس دن یہ دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دولت اور پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ ہے سبقت، یہ ہے نیکی میں آگے بڑھنا، یہ ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، سبقت کرنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مال ہے، میں آج آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ صحابہ اکرام کی سوچ تھی۔ صحابہ اکرام نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بڑی فکر کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ اکرام جو غریب تھے، کمزور تھے، وہ آ کر کے کہنے لگے کہ مالدار لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مالدار لوگ آگے بڑھ گئے۔ کہا کیسے آگے بڑھ گئے؟ کہا دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو فضل سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے۔ وہ اپنے مال کی وجہ سے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں اور نیکی مالی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ وہ تو ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کی فکر یہ ہوتی تھی کہ وہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، سبقت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
فرض نمازوں کے بعد تسبیح کا پابند بنایا. کہا کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر ایک مرتبہ پڑھ لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ نصیحت کی. اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں بڑھنے کی فکر کرتے تھے. جنگ احد کا میدان ہے، یہاں پر ایک صحابی کھڑے ہوتے اور کہتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان قتلت فأین انا، بتائیے اگر میں یہاں آج کے دن جہاد میں مارا گیا، شہید کر دیا گیا، میرا ٹھکانہ کیا، میں کہاں جاؤں گا، میرا کیا مقام ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی الجنہ، جنت میں جاؤ گے. راوی کہتے ہیں فألقى تمرات فی یدہ، انہوں نے جو ان کے ہاتھ میں چند کھجوریں تھی کھا رہے تھے، اپنے ہاتھ کی ساری کھجوروں کو زمین پر بکھیر دیا. ثم قاتل حتى قتل، یہاں تک کہ وہ لڑنے لگے، قتال کرنے لگے، جہاد کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو. یہ ہے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا. یہاں تک کہ صحابی رسول نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنی جان کی قربانی دے دی، جان کی بازی لگا دی، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. یہ ہے نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، سبقت کرنا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی، اعلان کیا گیا شراب کا پینا حرام ہو گیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مدینہ کی نالیوں میں جیسے پانی عام دنوں میں بہتا تھا، صحابہ کرام نے مٹکے پھوڑ دیے اور جس کے پاس جو شراب تھی وہ نالیوں میں ڈال دیا. اس دن مدینہ کی نالیوں میں شراب بہ رہی تھی، شراب بہ رہی تھی. یہ ہے برائیوں سے بچنے میں سبقت کرنا. یہ نہیں کہ ابھی باقی ہے اس کو استعمال کر لیں، بیچ کر کے ایک پیسہ حاصل کر لیں یا اس کو پی لیں. صحابہ کرام نے ذرہ برابر بھی اس چیز کو برداشت نہیں کیا کہ یہ چیز حرام ہو چکی ہے. فوراً اس کار خیر میں، برائی سے بچنے میں، حرام کو برباد کرنے میں، حرام کو ختم کرنے میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے. گوشت، گدھے کا گوشت حرام کیا گیا، صحابہ کرام اس کو پکا رہے تھے اور پک چکا تھا، بالکل قریب تھا. جب یہ حرمت نازل ہو گئی کہ گدھے کا گوشت نہیں کھا سکتے، پالتو گدھے کا گوشت حرام ہو گیا، منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں کھا سکتے، حرمت نازل ہو گئی. صحابہ کرام نے اس کو پھوڑ دیا اور اپنی ہانڈیوں کو بہا دیا، گرا دیا، گوشت کو پھینک دیا، ڈال دیا. کوئی صحابی اس کو نہیں چکھا اور نہ کھایا. صحابہ اکرام نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ جب نازل فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو نہیں پا سکتے، اصل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز کو قربان کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. جو تمہاری نگاہ میں سب سے اچھا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کو خرچ کرو. یہ اصل نیکی ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قیمتی باغ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، جو مسجد نبوی کے بازو میں جو ایک باغ تھا، اس باغ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. یہ ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، سبقت کرنا. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ابھی وقت ہے کہ ہم توبہ کرنے میں جلدی کریں، نیکی کے کاموں کے کرنے میں سبقت کریں. یہ نہ سوچیں کہ ہم اگلے مہینے نیک کام کریں گے، رمضان سے اچھے کام کریں گے، جمعہ سے اچھے اعمال کریں گے، یا اس طریقے سے جوانی گزر جانے کے بعد بڑھاپے میں توبہ کریں گے. یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں. انسان کو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. آج کیسے حادثات ہو رہے ہیں، ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. ایسی اموات ہو رہی ہے کہ اچھے لوگ جوانی کی عمر میں داخل ہونے والے، مضبوط اور توانا اور تندرست، ابھی گھر سے نکلے کہ ان کا حادثہ ہو گیا، رات میں سوئے صبح مردہ ہو گئے. کتنے ایسے واقعات ہیں.
ہم اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. لہذا اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ہم کبھی بھی اس زندگی کو ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں اور آخرت کے سفر پہ روانہ ہو سکتے ہیں جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ کب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو. لہذا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہم نیکیوں کا انبار اکٹھا کر لیں, نیکیوں کا خزانہ جمع کر لیں, تاکہ کل قیامت کے دن نیکیوں کو جب میزان میں تولا جائے تو نیکیاں زیادہ ہو جائے اور آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. تم دنیا میں اجنبی کی طرح رہو, تم دنیا میں مسافر کی طرح رہو. یعنی آدمی کی بڑی خواہشات نہیں ہونی چاہیے, بڑی تمنائیں اور بڑے بڑے خواب نہیں وہ دیکھنا چاہیے, بڑے بڑے ارمان نہیں پالنا چاہیے. اس کی سب سے زیادہ توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے. یہ فکر جب پیدا ہو گئی کہ ہمیں مرنا ہے اور آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے, تو آدمی کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوگی, اللہ کا تقوی پیدا ہوگا, اور وہ آدمی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرے گا اور گناہوں سے توبہ کرے گا اور گناہوں کو چھوڑے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے, یہ نصیحت کرتے تھے, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. دیکھو اس زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اس زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں, کب آدمی ڈوب جائے, کب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جائے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. یہ مت سوچو کہ ہم کل بیدار ہوں گے, یہ مت جانو, یہ مت خواب دیکھو ہم کو کل یہ کرنا ہے, بلکہ جو کل کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں اس کو آج ہی کر ڈالیں, اس نیکی کو کل پہ نہ ٹالیں, جو کرنا ہے سو آج کر ڈالیں. کل کے بارے میں فکر نہ کریں کہ کل کریں گے, ایک ہفتہ کے بعد کریں گے, 10 دن کے بعد کریں گے, مہینے کے بعد کریں گے, یہ سوچ رہی ہونی چاہیے. بلکہ جو نیکی کرنا ہے وہ فوراً کر گزریں, نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں, سبقت کریں. یہی مومن کی پہچان ہے, یہی مومن کی پہچان ہے کہ وہ آدمی اچھے کام کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا. یہی ایمان ہے. اور نیکی کے کاموں میں سستی برتنا, نیکی کے کاموں میں پیچھے رہنا, نیکی کے کام کے کرنے میں پیچھے بھاگنا, نیک کام میں آگے نہ بڑھنا, یہ اصل میں نفاق کی پہچان ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافق لوگ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بالکل کاہل اور سست ہو کر کے, نہ کوئی نماز کے اندر خشوع و خضوع ہے, نہ اطمینان و سکون ہے, نہ اعتدال ہے, بس بالکل کاہل اور سست کی طرح نماز میں بے خبر کھڑے ہیں. یراؤن الناس, وہ نماز پڑھ کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں, ریاکاری کرنا چاہتے ہیں, نام و نمود اور شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور اللہ کو بہت کم یاد رکھتے ہیں. نیکی کے کام کو خوش دلی سے نہ کرنا, نیکی کے کام کو دل کی رضامندی کے ساتھ نہ کرنا, یہ نفاق ہے. اور آدمی دل کی کراہت کے ساتھ, ناپسندیدگی کے ساتھ کر رہا ہے, یہ دراصل ایمان کی کمزوری ہے. آدمی کے ایمان کا معیار یہ ہے کہ وہ نیکی کے کام کو شرح صدر کے ساتھ کرتا ہے, دل کے اطمینان کے ساتھ کرتا ہے, خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہنے والوں کے سلسلے میں بڑی سخت مذمت بیان فرمائی ہے. کہا, لا یزال قوم یتأخرون. برابر کچھ لوگ پیچھے رہتے ہیں, نیکی سے پیچھے رہتے ہیں, نماز سے پیچھے رہتے ہیں, جماعت سے پیچھے رہتے ہیں. ان کا پیچھے رہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے, یہ پیچھے رہتے ہیں. لا یزال قوم یتأخرون, کچھ لوگ برابر پیچھے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کی ایک پہچان بن جاتی ہے کہ وہ لیٹ رہتے ہیں. حتی یؤخرهم اللہ, یہاں تک کہ اللہ بھی ان کو پیچھے ڈھکیل دیتا ہے, یعنی ان کو آگے بڑھنے کی توفیق نہیں دیتا ہے, نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے. آگے بڑھنے کی اور سبقت کرنے کی فکر جو ہونی چاہیے, جو مومن کی صفت ہے, اس صفت سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے چھین لیتا ہے. یہ نعمت
اور یہ توفیق سلب کر لیتا ہے. لہذا ہم سب کو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. سستی، کاہلی یہ بہت بری چیز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس سے؟ کاہلی سے، سستی سے. یہ کاہلی اور سستی آدمی کے اندر اگر داخل ہو جائے تو آدمی نیکیوں سے جب سست ہو جائے، نیکی سے پیچھے ہو جائے، تو پھر یہ آدمی کی سستی اور کاہلی یہ جہنم کی دہلیز تک پہنچا دینے والی ہے. لہذا ہم سب کو اور آپ سب کو اس بات کی طرف شدید توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم نیکی کے سارے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اس لیے کہ نیکیاں ہی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں اور آدمی جنت میں داخل ہوگا اور اس کا میزان بھاری ہوگا. اور نیکیاں جب زیادہ ہوں گی تو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور نیکیاں اگر کم پڑ گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، تو پھر یہ خسارے کی بات ہے اور بہت بڑی تباہی کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو ہر قسم کی تباہی اور بربادی سے حفاظت فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے. ہم میں جو بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ آسان فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا.